السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 64 تا 66 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ أَوْ نُعَذِّبْ طائفتم بأنہم کانوا مجرمین۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں متعدد روایت ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ غزوہ تبوک کے لیے محو سفر تھے کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی جن میں منافقین بھی تھے۔ آپ اپنی سواری پر تھے، آپ تک خبر پہنچی کہ کچھ لوگ اہل ایمان کے اندر خوف و ہراس، شک و شبہ پیدا کر رہے ہیں، جن میں مغشی بن حمیر، جس نے بعد میں توبہ کر کے مسلمان ہو گیا تھا، اور ودیع ابن ثابت وغیرہ لوگ تھے۔ یہ اشج قبیلہ کے لوگ تھے۔ تو آپ نے عمار ابن یاسر کو بھیجا کہ ان کی خبر لو۔ عمار بن یاسر ان تک پہنچے اور پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر معذرت کرنے لگے کہ ہم تو ہنسی مذاق میں یہ باتیں کہہ رہے تھے، کر رہے تھے۔ اللہ نے اس کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا، یحذر المنافقون، یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں، ان تنزل، کہ اتار دے، علیہم، ان پر، سورت، ان کو سورت، اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی سورت نازل ہو جائے، بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی وہ اس چیز سے خوف زدہ رہتے کہ اللہ ہمارے دل کی کیفیت کو قرآن بنا کر نہ اتار دے۔ یعنی انہیں معلوم تھا کہ نبی سچا ہے، کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، لیکن منافقت ان کے دل سے نہیں جا رہی تھی۔ قل استہزئوا، آپ کہیے ابھی تو تم احتجاج کرتے ہو، یعنی مذاق بناتے ہو۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ ظاہر کر کے رہے گا جس سے تم ڈرتے ہو، یعنی تمہارے دل میں جو بات ہے نا، اللہ اس کو ضرور ظاہر کرے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، پوچھیں، لَيَقُولُنَّ، تو کہیں گے، إِنَّمَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو یوں ہی بات چیت، دل لگی، ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ، آپ کہیے کہ تم اللہ وآیاتہ، اس کی آیاتوں، اس کے یعنی احکامات، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، ان کے ساتھ مذاق کر رہے، ان کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے، یعنی تم اللہ کہہ رہے ہو کہ ہم جو مذاق کر رہے ہیں، تو کیا تم مذاق اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ کر رہے ہو، اس کے احکامات کے ساتھ مذاق؟ یہ کوئی عام بات ہے؟ لا تعتذروا، یہ بہانے مت بناؤ،
قد کفر تم کفر کر چکے ہو بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے، لیکن اس کے بعد پھر تم یہ کفریہ کام کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ مقابلہ بازی کر رہے ہو، یہ جو مذاق ہے، ٹھٹھا ہے، یہ تم اپنی بربادی کا سبب پیدا کر رہے ہو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اور اگر ہم تمہاری ایک جماعت سے درگزر کر بھی لیں، طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم، تو کسی دوسری جماعت کو عذاب دیں گے، بانہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم ہے، یعنی تمہاری کرتوتوں کے سبب تم پر عذاب ہو کر رہے گا۔ یعنی یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا پاک اکمل اقدس کلام ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کے مختلف اسلوب جو ہے اختیار کرتا ہے، کبھی کسی قوم کے، کبھی کسی فرد کے، کبھی انبیاء کے واقعات، کبھی گناہ گاروں کے واقعات، پھر ان کو جو سزا دی، پھر ان کا جو مواخذہ کیا، یہ سب باتیں ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے کہ ہم ان سے بچیں۔ یعنی وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق پر، آج بھی خدا نخواستہ جب کوئی واعظ کوئی بات کرتا ہے، کوئی اچھے دین کی بات، تبلیغ کی بات، قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے، تو بعض لوگ استغفر اللہ اس کا مذاق بناتے ہیں۔ یعنی وہ ایسے نہیں، بس سرسری ان کا یہ ایک وتیرہ ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے کہ بس اس کو مذاق میں لے لینا ہے۔ ایسا قطعاً نہ کیجیے۔ اللہ کی بات کے ساتھ مذاق، اللہ کے قرآن کے ساتھ مذاق، پیارے محبوب کے فرمان کے ساتھ مذاق، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہمیشہ اسلام کے معاملہ میں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، جہاں تک ہو سکے عمل کریں، اگر عمل نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں، کم از کم اس کا مذاق نہ اڑائیں، اللہ کے احکامات کا، قرآن کی آیات کا، محبوب کی احادیث کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ یہ منافقت کی نشانیاں ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارا دل نفاق سے پاک نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کریں، توبہ کرتے رہیں۔ ایک مومن جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے خوف سے ڈرتا رہے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے وہ ہمیشہ ڈرتا ہے، اور ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ مالک جہاں کریم ہے وہاں جبار اور قہار بھی ہے۔ جہاں ہمیں اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے، وہاں ہمیں اللہ کے غضب سے بھی ڈرنا چاہیے۔ دیکھیے مومن جو ہے نا، وہ خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے ہمیشہ، خوف اور امید، اللہ کا خوف، اللہ کی ناراضگی کا خوف، یا اللہ سے رحمت کی امید، ان دونوں کے درمیان رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے، اور اپنا خوف اور محبت دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔